الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سفیان اوان اور آج بھی ہم ایک بہت اہم موضوع پر بحث کرنے جا رہے ہیں۔ باسفورس اور مارمارا کے سنگم پہ واقع ہایا صوفیہ، جو کہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی صدیوں نشانی رہی ہے، اس کے بارے میں حال ہی میں خبر موصول ہوئی کہ ترکی کی حکومت اور اعلیٰ عدالت نے اس پہ لگی 85 سال پرانی پابندی جس کے مطابق وہاں پہ نماز کی ادائیگی ممکن نہ تھی، اس مسجد کو، اس آیا صوفیہ کو دوبارہ سے نماز کی ادائیگی کے لیے کھول دیا گیا ہے، اور یہ یقیناً مسلمانوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ ہم بھی اسی آیا صوفیہ کی تاریخ کو تاریخ کے ابواب میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ بازنطینی شہنشاہ قسطنطین دوئم نے 360 عیسوی میں اس کی تعمیر کا ارادہ کیا۔ یہ لکڑی کے تختوں سے تعمیر کی گئی، جو کہ جلد ہی فسادات میں نظر آتش ہو گئی۔ پھر بازنطینی شہنشاہ تھیوڈوسیوس دوئم نے 415 عیسوی میں اس کی دوبارہ تعمیر کی، اور اس دفعہ اس نے لکڑی کے تختوں کی بجائے پتھروں کا استعمال کیا، مگر جلد ہی نکا ریوولٹ، جو کہ 532 عیسوی میں وقوع پذیر ہوا، اس میں یہ عمارت دوبارہ زمیں بوس ہو گئی۔ آج جو عمارت آپ کو نظر آتی ہے، دراصل یہ جسٹینین دوئم نے 537 عیسوی میں تعمیر کی۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر تعمیر کرے، اور اس خواہش میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوا۔ یہ گرجا گھر جو کہ جسٹینین دوئم نے تعمیر کروایا اور اسے اعلان کیا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر ہے، تقریباً 1000 سال تک جوں کا توں قائم رہا، اور اپنی شان و شوکت کے اعتبار سے دنیا بھر کے عیسائیوں کے سر کا تاج رہا۔ بعد ازاں سلطان محمد دوئم نے جب تاریخی شہر قسطنطنیہ کو فتح کیا تو اس نے اس عظیم و شان عمارت کے نام میں تو البتہ کوئی تبدیلی نہ کی، مگر اس نے اس کا سٹیٹس تبدیل کر دیا۔ مطلب پہلے گرجا گھر کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا تھا، اب اس نے ایک حکم نامے کے ذریعے اسے مسجد میں تبدیل کر دیا، جس کو اقبال نے کیا خوب قلم بند کیا ہے: تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ اب یہاں کچھ دانشور تنقید کرتے ہیں کہ ایک چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنا غیر اسلامی فعل ہے، کیونکہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی اور بلا شبہ نہیں دیتی، مگر ان دانشوروں کو تاریخ کے مطالعے کی اشد ضرورت ہے۔ دراصل جب سلطان محمد نے تاریخی شہر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تو اس نے اس وقت کے بازنطینی بادشاہ قسطنطین کو ایک حوالگی کا خط لکھا کہ وہ شہر کو اس کے حوالے کر دے، لیکن قسطنطین نے طاقت کے نشے میں اور شہر کی فصیلوں پر، جو کہ مضبوط ترین فصیلیں تھیں اور غیر مسخر تھیں، ان پہ اکتفا کر کے اس خط کا جواب جنگ کی صورت میں دینا مناسب سمجھا۔ اور پھر جیسے جنگ ہوئی اور زمین پر بحری جہازوں کو لکڑی کے تختوں پر جانوروں کی چربی کا استعمال کر کے کسکا کر ایک سمندر سے دوسرے سمندر میں اتارا گیا، یہ کسی اعجاز سے کم نہ تھا۔ اس عمل نے قسطنطین، جو کہ شہر کی فصیلوں پر اکتفا کیے ہوئے تھا، اس کے حوصلے پست کر دیے، اور جو جنگ میں پھر ہوا اور جس طرح شکست سے وہ دوچار ہوا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ کیونکہ شہر کو زور بازو فتح کیا گیا تھا تو علماء نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ اگر سلطان چاہے تو اسے مسجد میں تبدیل کر سکتا ہے۔ چنانچہ سلطان نے ایک حکم نامے کے ذریعے اس کا سٹیٹس تبدیل کر کے اسے گرجا گھر سے مسجد میں تبدیل کیا، یعنی کہ وہ گرجا گھر جو تقریباً 1000 سال تک باطل کا پرچار کرتا رہا، وہاں سے اسلام کے نعرے بلند ہوئے، وہاں سے حق کا پرچار شروع ہوا۔ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ یہاں اذان خداوندی شروع ہوئی اور پھر سلطنت عثمانیہ کے اختتام تک جاری و ساری رہی۔
مصطفیٰ کمال پاشا جو کہ جدید ترکی کا فاؤنڈر ہے، اس نے جہاں دیگر اسلامی روایات پر پابندی لگائی، وہیں اس مسجد کو بھی عجائب گھر میں منتقل کر کے اس سے صلات کو دور کر دیا۔ اب دوبارہ ترکی کی اعلیٰ عدالت نے اسے مسجد میں منتقل کیا اور صدر رجب طیب اردوان، جن کی الیکشن کمپین کا یہ باقاعدہ حصہ تھا، انہوں نے اس فیصلے پر جلد از جلد دستخط کیے۔ جیسے پنجابی میں کہاوت ہے، چٹ منگنی پٹ ویا، یعنی ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اسے مسجد میں منتقل کیا تاکہ کوئی عالمی دباؤ اس فیصلے پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ اور ویسے بھی 2023 کا ترکی جب معاہدہ لوزان ختم ہو جائے گا، 100 سال کا جو معاہدہ تھا وہ جب ختم ہو جائے گا، تو اس وقت کا ترکی ایک نیا ترکی ہوگا، وہ ترکی آزاد ترکی ہوگا۔ مگر آخر میں ایک بات جو بہت اہم ہے اور آج کی نشست میں کرنا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ مسجدیں آباد نمازیوں سے ہوتی ہیں، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ کہاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ہمیں صاحب اوصاف حجازی بننا پڑے گا، ہمیں نمازی بننا پڑے گا۔ مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بننا۔ میری کاوش پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ جزاک اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔